مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لاکھوں محترم اور انتہائی قابل احترام ریسپیکٹڈ سامعین و سامعات بھائی بہنوں کے لیے عرض کر دے رہا ہوں، شاید کوئی بات لگ جائے اور مجھے دعائیں مل جائے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ حج کا زمانہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور غالباً شیخ حذیفی پڑھا رہے تھے نماز، یا کوئی اور امام حرم تھے۔ واقعہ لیکن سچا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت، اور اس وقت یہ سہولت تھی کہ لوگ کوشش کر کے پہلی صف میں پہنچ جایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ آج کل ذرا مسائل ہے، جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو جائے، ادب سے میرے آقا کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑوس کے ملک کا ہمارا ایک بھائی پہلی صف میں ذرا امام صاحب کے فاصلے پر ان کو جگہ مل گئی مغرب کی نماز کے لیے ماشاءاللہ۔ خوش نصیبی بھائی، خوش نصیبی ہے، ہم تمہارے نصیب پہ ناز کرتے۔ ان کے جیب میں موبائل ہے اور موبائل کے انکمنگ کال کے رنگ ٹون میں پنجابی گانے کا دھن لگی ہوئی ہے، پنجابی گانے کی دھن لگی ہوئی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حرم کی جو مائک ہوتی ہے وہ ہائیلی سینسیٹیو ہوتی ہے، آواز کو کیچ کرتی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی مسجد ہے جہاں مصلی پہ امام صحابی قیرت قرآن کریم کی تلاوت بڑے ادب سے کرتے ہیں کہ میں یہاں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہاں روضے میں صاحب قرآن سماعت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں۔ اب امام صاحب نے قیرت سورہ فاتحہ پوری کی اور ان کو کال آ گئی۔ کال کرنے والے کو کیا اندازہ، کال آنی تھی کہ گانے کی رنگ ٹون بج گئی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائک نے کیچ کر لیا اور لمحوں کے لیے پورے مدینے میں گانے کی آواز گونج گئی۔ یقین جانیے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو معاف کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی شفاعت نصیب فرمائیے۔ یہ امت محبت کرنے والی امت، تصویر لینے والی اور سیلفی لینے والی امت بن گئی۔ امام صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر صرف مائک پہ اتنا کہا اور رونے لگے، لوگوں یہ تو دیکھ لو کہ تم کہاں ہو۔ جہاں آنے کی تمنا میں لوگ تڑپتے۔ اسی لیے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے موبائل اور اس کے کیمرے پہ قابو پا لیجئے۔